نئی خواتین کے لیے. میں درخواست کرتا ہوں میرے غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے، کیا یہ سنہرا موقع ہے؟ آپ اسلام کے متعلق کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. آپ چاہے تو میرے لیکچر پہ تنقید کر سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ کو اگر قرآن مجید میں کوئی غلطی لگتی ہے تو قرآن مجید کے بارے میں سوال پوچھ سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے اسلام کی کوئی تعلیم ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ صحیح نہیں ہے، آپ کا یہ موقع ہے. آپ اسلام کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، عیسائیت کے بارے میں، ہندوازم کے بارے میں، یہودیت کے بارے میں. میں طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذاہب کا، میں اسٹوڈنٹ ہوں اسلام اور کمپیریٹو ریلیجن کا. یہ آپ کا سنہرا موقع ہے. عام طور پہ مذہبی تقریر کے بعد سوال جواب کا کھلا سیشن نہیں ہوتا. یہ موقع ہے کہ میں غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، ٹاپک کے اندر ٹاپک کے باہر بھی، مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ چاہے تو قرآن مجید کو اٹیک کر سکتے ہیں، اسلام کو اٹیک کر سکتے ہیں. میں نوجوان ہوں لیکن میں لے سکتا ہوں. آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، یہ آپ کا موقع ہے. آپ کو ایسے موقع بار بار نہیں آئیں گے. میری درخواست ہے، مجھے آرگنائزرز نے کہا کہ الحمدللہ کئی گئے مسلمان اس فنکشن میں آنے والے. آپ بنا جھجک کوئی بھی سوال پوچھ سکتے، چاہے تنقیدی بھی ہو تو بھی چلیں گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے. میں غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مائک کی طرف آئیے اور آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں مائک نمبر 1 پر. وہاں اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہے اور ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں. مائک نمبر 1 سے. آداب. آداب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام وجے کمار بھوترا، میں کشن گنج کا نواسی ہوں. اینڈ یہاں پر ایک میری ریزن کی انڈسٹری ہے. بائی پروفیشن آئی ایم این انٹرپرینر. ماشاءاللہ. ایسا ہے آپ کے وشے میں نے آپ کی تقریریں کافی ٹی وی پر بھی دیکھی ہے، پیس ٹی وی پر کلکتے میں، اور ہم نے ایسا پایا ہے کہ آپ اسلام کے علاوہ ہندو شاستروں میں بھی آپ کی بہت بڑی آستھا اور بہت بڑی روچی رکھتے ہیں. میرے میں یہ جاننے کی اتسکتا ہے کہ آپ کی یہ اتسکتا ہندو شاستر کے پرتی کب آئی اور کیوں آئی، اس کے وشے میں مجھے آپ سے تھوڑا بھائی صاحب کا سوال ہے کہ انہوں نے مجھے ٹی وی پہ کلکتہ میں کئی بار دیکھا ہے اور یہ جانا ہے کہ اسلام کے علاوہ میں دیگر مذاہب کے بارے میں بات کرتا ہوں اور ہندو دھارمک کتابوں کے بارے میں بھی میں علم رکھتا ہوں. تو یہ پوچھنا چاہتے یہ خواہش کب آئی اور کیسے آئی. میں جب میرا میڈیکل کالج میں تھا تو میں متاثر ہوا ایک شخص جن کا نام تھا شیخ احمد دیدار. وہ ساؤتھ افریقہ کے تھے اور وہ اسلام اور عیسائی مذہب پہ مہارت رکھتے تھے. جب ان کی تقریر سنا تو میں ان سے متاثر ہوا اور میں نے قرآن اور بائبل کا الحمدللہ علم حاصل کیا. تو سب سے پہلے میں نے علم حاصل کیا بائبل کے بارے میں، اسلام اور عیسائیت کے بارے میں. اور جب میں ان سے ملا انہوں نے کہا کہ اسلام اور عیسائیت پہ کئی لوگ تقریر کر چکے اور کئی کتابیں لکھ چکے، لیکن ہندو مذہب اور اسلام کے بارے میں وہ چند کتابیں ہیں. انہوں نے درخواست کی کہ بیٹا عیسائیت کے علاوہ دیگر مذاہب کے بارے میں آپ مطالعہ کیجئے اور ان کو بھی پیغام پہنچائیے. اور جب قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایشور کہتے ہیں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک ایشور کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کریں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم آپس میں کسی کو رب نہ کہے. فإن تولوا، اگر وہ نہ مانے، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، آپ شہادت دو کہ آپ مسلم ہیں. تو جب میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی جس میں لکھا ہے کہ جب بھی آپ غیروں سے بات کرتے ہیں تو اس بات کی طرف آؤ جو ان میں اور ہم میں یکساں ہے. اور مذہبی کتاب میں یکسانیت بھی ہے، ڈفرینسز بھی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ کم از کم یکسانیت کے اوپر تو ہم عمل کریں. جو ڈفرینسز ہے وہ کل ڈسکس کریں گے. ڈفرینسز تو ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں ڈفرینسز نہیں ہے، لیکن جو یکسانیت ہے
جو آپ کی کتاب دھارمک کتاب اور ہماری کتاب میں یکساں ہے تو کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرے. تو یہ سوچ لے کے شیخ دیدہ سے متاثر ہو کے اور قرآن مجید کی آیت سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 جب میں میڈیکل کالج میں تھا میں نے شروع کیا یہ میرا مشن. اور پھر میں نے تحقیق کرنے لگا. عیسائیت مذہب کا تو اتنے اچھے سے مطالعہ کیا تھا شیخ احمد دیداد نے کہ مجھے زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, لیکن میں تحقیق شروع کیا ہندو مذہب کے بارے میں. پھر میں نے ہندو ودوان کی اسکالرز کی کتابیں پڑھنے لگی اور ڈھونڈنے لگا کیا یکساں ہے. لیکن قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف ایک ایشور, ایک بھگوان, ایک اللہ کی عبادت کریں. تو جب قرآن مجید میں لکھا ہے کہ یکسانیت میں سب سے اہم ہے کہ ایک خدا, تو میں ڈھونڈنے لگا کہ ہندو مذہب کی کتاب میں خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے. جب پڑھنے لگا تو مختلف کتابیں تھے, مختلف اسکالرز تھے. مختلف اسکالرز کو پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ ایک ہوتا ہے کہ مذہب کو جاننا کتابوں کے ذریعے اور ایک مذہب کے ماننے والوں کے ذریعے. کبھی بھی مذہب کو جاننے کے لیے مذہب کے ماننے والوں کو مت دیکھو, ہو سکتا ہے وہ ماننے والے خود نہیں جانتے کہ ان کا مذہب کیا کہتا ہے. تو مذہب کو جاننے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرے. تو میں نے ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا, وید کا, اپنشد کا, بھگوت گیتا کا, رامائن کا, مہابھارت کا. جب مطالعہ کرنے لگا تو عام طور پہ جب ہم پوچھتے ہیں ہندو سے, سب سے پہلی بات کہ میں ایک ایشور میں مانے. عام ہندو سے پوچھتے ہیں کہ کتنے بھگوان میں آپ مانتے ہیں, تو کچھ ہندو کہیں گے 3, کچھ کہیں گے 100, کچھ کہیں گے 1000, کچھ کہیں گے 33 کروڑ. لیکن اگر آپ ایک ودوان ہندو سے پوچھیں گے جو اپنے ہندو مذہب کا مطالعہ کر چکا ہے, مذہبی کتابوں کا مطالعہ کر چکا ہے, وید پڑھ چکا ہے, تو وہ کہیں گا کہ ہندوؤں کو صرف ایک خدا میں ماننا چاہیے. لیکن عام ہندو مانتا ہے فلسفی جسے کہتے ہیں پینتھیزم. عام ہندو کہتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے, پیڑ خدا ہے, چاند خدا ہے, سورج خدا ہے, انسان خدا ہے, سانپ خدا ہے. ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے, پیڑ خدا کا ہے, چاند خدا کا ہے, سورج خدا کا ہے, انسان خدا کا ہے, سانپ خدا کا ہے. تو یہ اہم فرق ہے عام ہندو اور عام مسلمان میں. عام ہندو کہتا ہے سب کچھ خدا ہے, ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے. تو یہ فرق ہے صرف کا. اگر یہ کا کے فرق کو مٹا لے تو ہم ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے. کیسا کرنا چاہیے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو جب میں ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنے لگا تو ایک اہم کتاب کا نام ہے اپنشد. اپنشد میں لکھا ہے, چھندوں کے اپنشد, چیپٹر نمبر 6, سیکشن نمبر 2, شلوکا نمبر 1 میں ایکم ایودتیم, خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے. جب ہم پڑھیں گے سوتا ستارہ اپنشد چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچس سے کسج جنیتا نہ چدیپا, یہ سنسکرت کوٹیشن ہے جس کے معنی ہے اس خدا, اس ایشور کا کوئی رب نہیں, اس ایشور کے کوئی والدین نہیں, اس کے اوپر کوئی نہیں ہے, اس کی والدہ نہیں, اس کے والد نہیں ہے. لکھا ہے سوتا ستارہ اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں نہ تस्य پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں. پرتیما سنسکرت میں ہوتا ہے عکس, فوٹوگراف, پینٹنگ, پکچر, آئیڈل, اسٹیچو, اسکلپچر. ناتست پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی آئیڈل نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں. اور یہ آپ آگے پڑھیں گے یہ وہی چیز لکھا ہوا ہے یجوروید میں. وید ہندو مذہب کی سب سے اونچی کتاب ہے. یجوروید میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں نہ تस्य پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی آئیڈل نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. تو جب ہم ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے پتا چلتا ہے ہندو مذہبی کتاب میں بھی لکھا ہے خدا ایک ہے, اس خدا کا کوئی عکس نہیں. اور برہم سوتر جو ہندوازم کا ہے
वो एकम ब्राह्म द्योत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है. There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit. तो इस जरिए से मेरा मुताला शुरू हुआ. सबसे पहले तहकीक करने लगा मैं कि हिंदू मजहब की किताब में ईश्वर का क्या जिक्र है, भगवान का क्या जिक्र है. और पता चला जिस तरीके से कुरान मजिद में लिखा है खुदा एक है, वही लिखा है हिंदू मजहबी किताब में. जिस तरीके कुरान में लिखा है उसका कोई अक्स नहीं, वही लिखा है हिंदू मजहब में. जिस तरीके से कुरान मजिद में लिखा है ना वो किसी से जना है ना किसी को जनता है, वही चीज लिखी हिंदू मजहबी किताब में. तो मैंने कहा जो यकसा है तो इसके ऊपर अमल क्यों ना करे. तो इस तरीके से मेरी तहकीक शुरू हुई और आस्ते आस्ते तहकीक के बाद पता चला कि हिंदू मजहब में भी लिखा हुआ है कि अवतार आने वाले हैं. अवतार लोग समझते हैं कि भगवान एक इंसान का रूप लेता है, ये एक मानी है. लेकिन सही मानी है संस्कृत में मतलब भगवान खुद नहीं, भगवान किसी को भेजता है. तो अवतार के सही मानी है जैसे हम कहते हैं पैगंबर. तो भगवान ने, ईश्वर ने कई पैगंबर भेजे और आखिरी पैगंबर का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में है, कई किताबों में है, वेद में है, उपनिषद में है. कई मिसाल दूंगा. एक कल्कि पुराना में लिखा है कि आखिरी जो अवतार आने वाले आखिरी पैगंबर वो कल्कि अवतार है. उनके वालिद का नाम है विष्णु यास. विष्णु मतलब खुदा, यास मतलब नौकर, खुदा का नौकर. अरबी में करेंगे तो हो जाता है अब्दुल्ला, जो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का. उसके वालिदा का नाम है सुमति मतलब शांति, अमन. अरबी में हो जाता है आमिना, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम था. इसमें लिखा है कि इन्हें वही आएंगी एक केव में, एक गारे में, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में आई थी. उन्हें वही आएंगी रात के वक्त. वो बाद में जाएंगे नॉर्थवर्ड और फिर वापस आएंगे. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, मदीना की तरफ वापस आए. उनके 4 करीब दोस्त होंगे, इसमें 4 खुलफा राशिदीन है. इस तरीके से डिटेल में लिखा गया है आखिरी पैगंबर, जो आखिरी अवतार जो आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो मैं कहता हूं हिंदुओं से कि आप अपनी हिंदू किताब का मुताला कीजिए और हम हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे. तो इस तरीके से मेरी तहकीक शुरू हुई और मैं दुनिया भर में कोशिश करता हूं अमन का पैगाम लोगों तक पहुंचाए. जी भाई साहब, आपने जो उपनिषदों का वर्णन किया उसके साथ में एक लाइन और जोड़ता हूं जहां पर यही लिखा हुआ है कि ईश्वर एक ही है. वो हमारी श्रीमद् भगवद गीता है, जिसे हम श्रीमद् भगवान की वाणी या ईश्वर की वाणी कहते हैं. उसके चैप्टर नंबर 18 श्लोक नंबर 66 में है, अनन्या सर्व धर्मान परित्यज्यम मामे कम शरणम प्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा. उसमें भी एक ही ईश्वर की ओर इंगित किया गया. तो आप जो कह रहे हैं एकदम सही और एकदम यथार्थ है कि हमारे हिंदू में एक ही ईश्वर की है, बाकी रूप हमने अनेक मान लिया है. ये एक आस्था का विषय हो जाता है, साकार रूप निराकार रूप वो अलग है, लेकिन ईश्वर को हमारे यहाँ भी आपने एकदम ठीक फरमाया है. गीता भी हमारी यही कहती है. धन्यवाद आपको बहुत बहुत. जज़ाकल्लाह शुक्र. हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा. अब हम चलते हैं माइक नंबर 2 की तरफ. वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं और उनके जहन में कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं. माइक नंबर 2 से. My name is Pintu Demna. I am from Malda and I am a student of AMA. So I just want to know what is the difference between Kaaba and Kashi. Will you explain me as भाई साहब ने सवाल किया है कि काबा और काशी में फर्क क्या है. काबा और काशी में फर्क क्या है. काबा कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 कि काबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सबसे पहला घर जिसे कहा गया बक्का. और अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 144 में कि आप जिधर भी हो काबा की तरफ मुंह करो, मस्जिद हरम की तरफ मुंह करो और आप नमाज पढ़ो. तो काबा हमारे मुसलमान के लिए किबला है, एक दिशा है जिसकी तरफ हम देख के अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं. और इसका जिक्र कुरान मजीद में है. काबा हमारे लिए किबला है.
کوئی بھی مسلمان کعبہ کو نہیں پوچھتا ہے، لیکن کعبہ قبلہ ہے، دشا ہے یکسانیت کے لیے. ہم کعبہ کی طرف منہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. کاشی ایک تیرتھ کی جگہ ہے جو ہندو مذہب کی کتاب میں ہے، لیکن جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے یا اللہ کے رسول کی حدیث پڑھیں گے، کاشی کا ذکر کدھر بھی قرآن مجید میں نہیں ہے، نہ ہی کوئی اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے. لیکن آپ جب وید پڑھیں گے، وید میں کعبہ کا ذکر ہے، وید میں کعبہ کا ذکر ہے. لکھا ہے رگ وید میں جلد نمبر 3 میں لکھا ہے کہ تیرتھ کی ایک جگہ، تیرتھ مطلب جس جگہ خدا کی عبادت کی جاتی ہے، تیرتھ کی ایک جگہ ہے وہ کعبہ. تو کعبہ کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے اور بائبل میں بھی ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف سامز میں چیپٹر نمبر 84 ورس نمبر 2 to 6 میں لکھا ہے blessed are those people who visit the valley of Bakka. تو بائبل میں بھی کعبہ کا ذکر ہے، ہندو مذہبی کتاب میں بھی کعبہ کا ذکر ہے، اور قرآن میں اسلام کی مذہبی کتاب میں بھی ذکر ہے. تو اگر ہم یکسانیت پہ جائیں گے، جو کامن ہے اسے لیں گے، تو کعبہ صرف کامن ہے تینوں مذہبی کتابوں میں، اور مذہبی کتابوں میں بھی لکھا ہے. تو جب آپ لیں گے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے، تو کعبہ میں یکسانیت ملتی ہے لیکن کاشی میں نہیں. کاشی کا ذکر صرف ہندو مذہبی کتاب میں ہے. تو اگر ہم یکسانیت پہ عمل کرنا چاہیں گے تو آپ اور ہمیں ماننا پڑے گا کہ کعبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے اور عبادت گاہ ہے، عبادت کرنے کی جگہ ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. Thank you. مائک نمبر 5 پر اگر کوئی غیر مسلم خواتین، غیر مسلم بہن موجود ہیں تو اپنا سوال کر سکتی ہیں. Can you explain vividly the points mentioned in the Bible to prove that Jesus, peace be upon him, was not crucified, especially referring to Jonah? Thank you. بہن کا سوال ہے کہ آپ صاف طور سے یہ ثابت کر سکتے بائبل کے ذریعے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا تھا. آپ بائبل کے ذریعے، بائبل کے حوالے سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی نہیں کیا گیا تھا، صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا تھا، خصوصاً جونا کے ذریعے. میں نے ایک مناظرہ کیا تھا ایک عیسائی پادری کے ساتھ. واز کرائسٹ ریئلی کروسیفائڈ؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقت میں صلیب پہ چڑھایا گیا تھا کہ نہیں، کہ وہ صلیب پہ مرے تھے کیا نہیں. اور یہ لفظ جو کروسیفائی ہے، کروسیفکشن FIXION کے معنی ہے کہ انسان کو جب صلیب پہ چڑھایا جاتا ہے اور انسان مر جاتا ہے اسے کہتے کروسیفکشن، CRUCIFIXION. ایک دوسرا لفظ ہے اگر انسان کو صلیب پہ چڑھایا جاتا ہے اور وہ نہیں مرتا ہے، اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. سو ایک لفظ جو ہم کہہ سکتے کروسیفکشن، CRUCIFICTION. کروسیفکشن مینس ایک کہانی ہے. تو بہن کا سوال ہے کیا بائبل کے ذریعے یہ ثابت کر سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا نہیں گیا تھا اور وہ صلیب پہ نہیں مرے، خصوصاً یونس علیہ السلام کے حوالے سے. کئی بائبل میں ورسز ہے جس سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا تھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 157 میں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارا، وما قتلوا وما صلبوہ، نہ ہی ان نے ان کا قتل کیا نہ ہی ان کو انہیں صلیب پہ چڑھایا. وما قتلوا وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. یہ صرف ایک دکھاوا تھا، ان کو ایسا احساس ہوا. اور جو اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ لوگ شبہ میں ہیں.
کیونکہ ان کو نہ سولی پہ چڑھایا گیا تھا نہ ان کا قتل گیا. وما قتلوا یقینا, اور ان کو بے شک قتل نہیں کیا گیا تھا. تو قرآن مجید میں صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی پہ چڑھایا گیا تھا. یہ صرف ان کو لگا, اور جو کوئی اس میں اختلاف کرتا ہے وہ شبہ میں ہے. ولیکن شبہ لہم, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی پہ چڑھایا گیا نہ قتل کیا گیا. ابھی یہ قرآن مجید میں کیونکہ لکھا ہے تو ہم مسلمان مانتے ہیں. ہم بائبل سے کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا؟ لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 38 میں کہ جب لوگ آتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک معجزہ دکھاؤ, ہمیں نشانی دکھاؤ تاکہ ہم مانیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں او ایول اینڈ ایڈلٹرس جنریشن, یو سیک آفٹر اے سائن, no sign shall be given to you except the sign of Jonah. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, انہیں گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نشانی دی نہیں جائیں گی, کوئی معجزہ دی نہیں جائیں گا, صرف سائن آف جونا, یونس علیہ السلام کی نشانی. No sign shall be given to you except the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. یہ ہے حوالہ گاسپل آف میتھیو کا چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 38 سے لے کے 42 تک. عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ تمہیں کوئی نشانی نہیں دی جائیں گی, صرف نشانی یونس علیہ السلام کی. جس طریقے سے یونس علیہ السلام 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں تھے, اسی طریقے سے میں دھرتی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 رات رہوں گا. ابھی ہمیں جاننے کے لیے کہ سائن آف جونا کیا ہے, یونس علیہ السلام کی نشانی کیا ہے, ہمیں جانا پڑے گا دا بک آف جونا. ایک بائبل میں کتاب ہے جس کا نام ہے جونا, یونس علیہ السلام. یہ کتاب صرف 2 پیج کی ہے, یہ بہت چھوٹی کتاب ہے بائبل میں. اس کتاب کی شروعات میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر یونس علیہ السلام کو کہا تھا کہ اپنا پیغام پہنچاؤ, آپ جا کے پیغام پہنچاؤ نینوا کے لوگ کی طرف. یونس علیہ السلام بائبل کے مطابق کہتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ یہ لوگ کیا پیغام سمجھ پائیں گے, اسی لیے نینوا جانے کے بدلے وہ ایک کشتی میں سوار ہوتے جوپا کی طرف. اور اس وقت ایک سپرسٹیشن تھا, سپرسٹیشن مطلب اندھ وشواس تھا کہ اگر کوئی اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا اور مالک کی نافرمانی کرتا ہے تو ایک سٹارم آ جاتا ہے سی میں, دریا میں ایک سٹارم آتا ہے. تو سٹارم آنے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی ایک نے اپنے مالک کی بات نہیں مانی. یہ سب لکھا ہے بائبل میں بک آف جونا میں. یونس علیہ السلام کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے, بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے بات مان لی اور کہا کہ میں اپنی مالک کا کہنا نہیں مان رہا ہوں اور نینوا کے بدلے جوپا جا رہا ہوں, تو میری وجہ سے یہ سٹارم آیا. سٹارم کو کیا کہیں گے دریا میں؟ سٹارم, طوفان. طوفان, یہ طوفان دریا میں کیوں آ رہا ہے؟ کہ طوفان یونس السلام کہتے کہ میری وجہ سے آ رہا ہے, کیونکہ میں میری مالک کی بات نہیں مان رہا ہوں. اور اس وقت یہ اندھ وشواس تھا, سپرسٹیشن تھا کہ جو مالک کی بات نہیں مانے گا اس کو دریا میں پھینکیں گے تو طوفان ختم ہو جائے گا. تو یونس علیہ السلام کہتے کہ میری غلطی ہے, مجھے پھینکو. تو کیا کرتے لوگ یونس علیہ السلام کو پکڑ کے دریا میں پھینکتے ہیں. تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یونس علیہ السلام کو جب دریا میں پھینکتے ہیں, بائبل میں لکھا ہے, تو یونس علیہ السلام زندہ تھے یا مردہ تھے؟ سسٹر, when Jonah was thrown into the water, I want to ask you the question, was Jonah dead or alive? He was alive. He was alive, زندہ تھے. ماشاءاللہ صحیح فرما رہی ہے. طوفان اتنا زور کا آ رہا تھا, طوفان میں اگر ایک زندہ انسان کو ڈالتے ہیں, وہ طوفان میں دریا میں انسان مرنا چاہیے, لیکن یونس علیہ السلام مرے یا زندہ تھے؟ He ought to die in the storm. Was he dead or was he alive? He was still alive. ماشاءاللہ صحیح جواب ہے.
کہ طوفان میں مرنا چاہیے لیکن کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر سے زندہ تھے، اس وقت ایک مچھلی آتی ہے اور مچھلی ان کو نگل لیتی ہے. A fish comes and gobbles them up. مچھلی کی پیٹ میں یونس علیہ السلام زندہ تھے یا مردہ تھے؟ In the belly of the fish was Jonah dead or alive? He was alive. He was alive. وہ زندہ تھے. مچھلی کے پیٹ میں 3 دن مچھلی یونس علیہ السلام کو پیٹ میں لے کے بائبل کے مطابق وہ گھومتی ہے، سارے سمندر گھومتی ہے 3 دن تک. مچھلی کی پیٹ میں سفوکیشن، نہ برابر سے انسان سانس لے سکتا ہے نہ جی سکتا ہے. انسان کو مرنا چاہیے یا جینا چاہیے؟ مرنا چاہیے. لیکن یونس علیہ السلام زندہ تھے یا مر گئے؟ جونا though he was 3 days he was there in the belly of the fish. For 3 days the fish took him in the water. He ought to die. Was Jonah yet dead or alive? He was still alive. He was still alive. ماشاءاللہ ابھی تک زندہ تھے. بہن صحیح جواب دے رہی ہے. 3 دن کے بعد وہ مچھلی یونس علیہ السلام کو الٹی کر دیتی ہے، مطلب پیٹ میں سے باہر نکلتے یونس علیہ السلام اور وہ سمندر کے کنارے پہ آتے ہیں. زندہ یا مردہ؟ The fish vomits out Jonah, peace be upon him, and throws him onto the shore. When Yunus alayhi salam, when Prophet Jonah was thrown on the shore, was he dead or alive? He was alive but unconscious. Alive but unconscious. After some time, did he gain consciousness or not? Yes, he did. Fine. Finally he was conscious and alive, no? Alive. Fine. Alive. So alive, 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 alive. Miracle of a miracle of a miracle of a miracle. وہ زندہ تھے. ایک زندہ آدمی کو دریا میں جب پھینکتے مرنا چاہیے نہیں مرتے ہیں زندہ رہتے معجزہ. طوفان میں مرنا چاہیے نہیں مرتے زندہ رہتے معجزہ. مچھلی آ کے نگل لیتی ہے مرنا چاہیے زندہ رہتے معجزہ. مچھلی 3 دن تک ان کو سمندر میں گھماتی ہے مرنا چاہیے نہیں مرتے معجزہ. مچھلی ان کو الٹی کرتی ہے دریا کے کنارے پہ وہ زندہ رہتے معجزہ. معجزہ کا معجزہ کا معجزہ کا معجزہ. ابھی یہاں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس طریقے سے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن 3 رات تک رہیں اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام دھرتی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 رات تک رہیں گے. Now sister, I want to ask you, according to you, when Jesus Christ, peace be upon him, was in the sepulchre, was he dead or alive? He was alive. He was alive. So if he was alive, then how was he crucified? Crucified means someone dying on the cross. بہن کہہ رہی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کے گئے تھے قبر میں وہ زندہ تھے. تو کروسیفائی ہونے کے لیے سولی پہ مرنے کے لیے انسان کو مرنا چاہیے. تو وہ بائبل کے مطابق وہ سولی پہ لگایا گیا تھا لیکن مرے نہیں, انہیں اتارا گیا تھا, وہ زندہ تھے. اور جب قبر میں لے کے گئے تھے سپل کر, اس ٹائم بہت لمبی چوڑی قبر ہوتی تھی, بوگدا ہوتا تھا, بڑا بوگدا ہوتا تھا جس کے اندر انسان کھڑا بھی ہو سکتا تھا. 3 دن اور 3 رات تک عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ جس طریقے سے یونس علیہ السلام 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہیں اسی طریقے سے میں 3 دن اور 3 رات دھرتی کے پیٹ میں رہوں گا. اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے. اگر زندہ تھے تو سولی پہ نہیں مرے ہو. تو اسی لیے بائبل کے ذریعے یہ ایک طریقہ ہے ثابت کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ نہیں مرے, وہ زندہ تھے. اور قرآن مجید کی بات صحیح ہے کہ وما قتلوا وما صلبوا, نہ وہ سولی پہ مرے نہ ان کا قتل کیا ہے. یہ صرف ایک شک اور شبہ ہے. Hope that answers the question, sister. Thank you. Sister, I would like to ask you that now do you believe that Jesus Christ, peace be upon him, did not die on the cross? I do believe, but I just wanted to prove my friends or my colleagues as to Jesus Christ was not crucified according to their own version, that is Bible. What's your Thank name, sister? What's your name, sister? I am Sahadia Naz and I'm a teacher by profession. You are a Muslim. Yes, I am. MashaAllah. Okay, anyway, hope you have satisfied your friend. Yes, I am. But we request that the non-Muslim should be given the first chance to ask the question. Okay, thank you. माइक नंबर 1 से غیر مسلم بھائی ہے تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں. جے جنین آداب. میرا نام ارون کمار جین ہے, مرشید آباد اورنگ آباد سے آئے ہیں. میرا کوشچن ہے, جو نیا مسجد بن رہا ہے اور قبرستان ہے
اور عیدگاہ ہے. اس میں میرا من ہوا ہے کہ ہم اس میں زمین یا پیسہ روپیہ دیں, میرا من چاہتا ہے. لیکن ان لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ غیر مسلمان سے کوئی چیز نہیں لیتے ہیں. کیوں؟ اسلام میں لکھا ہوا ہے آدمی آدمی کو پیار کرو. بھائی کا سوال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسجد بنانے کے لیے اپنی زمین دے عیدگاہ کے لیے, اور مسلمان کہتے ہیں کہ ہم غیر مسلمان کی مدد نہیں لیتے. کیوں؟ کیا انسان بھائی نہیں ہے؟ بھائی صاحب, غیر مسلمان کی مدد لینا اسلام میں حرام نہیں ہے, لیکن کچھ شرائط ہے کچھ چیزوں کے لیے. مثال کے طور پہ مسجد بنانے کے لیے کچھ شرط ہے. مسجد بنانے کے لیے ایک مسلمان اپنی زکوٰۃ کا پیسہ بھی نہیں دے سکتا ہے. زکوٰۃ ایک مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ 2.5% اپنی بچت کا, ہر قمری سال وہ 2.5% اپنی بچت کا جو نصاب کے اوپر ہے, 85 گرام سونے کے اوپر ہے, اسے زکوٰۃ دینا چاہیے. اور زکوٰۃ کی کئی شرائط ہے کہ فقراء کو دینا چاہیے, غریب کو دینا چاہیے, مساکین کو, معلّہ الفضل القلوب, غارمون جو قرض دار ہے, وغیرہ وغیرہ, ابن سبیل. لیکن اس کے اندر یہ مسلمان اپنی زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کے لیے دے سکتا ہے, کیونکہ مسجد ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے پیسے سے بنائے, اور زکوٰۃ کا پیسہ بھی اس میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے, اپنے باقی پیسے سے بنائے. زکوٰۃ کا پیسہ کی کیٹیگری لکھی گئی ہے سورہ توبہ میں, سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 میں, کہ یہ 8 کیٹیگری کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے, مسجد بنانے کے لیے نہیں. کیونکہ مسجد ایک فرض ہے, مسلمان خود اپنے پیسے سے, نہ کہ زکوٰۃ سے, اپنے باقی پیسے سے جو صدقہ ہو یا باقی پیسے سے, نہ کہ جو غریبوں کے لیے جو پیسہ محفوظ ہے, جو 8 کیٹیگری ہے اس کے لیے محفوظ ہے, وہ پیسے میں سے آپ مسجد بنانے کے لیے دے سکتے. یہ ایک شرط ہے. اسی طریقے سے شرط ہے قرآن مجید کی کہ مسجد کی دیکھ بھال صرف وہ لوگ کرنا چاہیے جو اس پہ ایمان لاتے ہیں, جو اس بات میں مانتے ہیں, جو ایمان لاتے ہیں اور جو مانتے اور اپنے اچھے اپنے پیسے سے. تو اگر کوئی غیر مسلمان اگر اس پہ ایمان نہیں لاتا ہے تو مسجد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں کہوں گا کہ یہاں کئی جگہ ہے اپنے ہندوستان میں جسے کہا جاتا ہے کینٹونمنٹ ایریا. کینٹونمنٹ ایریا مطلب وہ ایریا جہاں صرف ملٹری کے لوگ جا سکتے. عام ہندوستانی, میں ہندوستان کا ناگرک ہوں, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہندوستان کا ناگرک ہوں اسی لیے مجھے کینٹونمنٹ ایریا میں جانے دو. وہ رول ہے. کینٹونمنٹ ایریا میں جانے کے لیے فرض ہے کہ وہ لوگ جو اپنی پوری زندگی دیتے ہیں دیش کی حفاظت کرنے کے لیے, وہ لوگ کو اجازت ہے. عام آدمی کینٹونمنٹ ایریا میں نہیں جا سکتا ہے, یہ اصول ہے دیش کا. اسی طریقے سے جو لوگ ایمان لاتے ہیں مذہب پہ اور زکوٰۃ کے علاوہ اپنی باقی آمدنی کے پیسے سے مسجد بنا سکتے. تو اسی لیے کیونکہ آپ ایمان نہیں لے کے آئے تو مسجد بنانے کے لیے آپ کے پیسے کا استعمال نہیں ہو سکتا ہے. لیکن باقی خیرات کی الگ بات ہے. اگر آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں, کسی کو تعلیم کے لیے مسلمان کو, تو حرام نہیں کہ مسلمان غیر مسلمان کا پیسہ نہیں لے سکتا ہے. صرف مسجد کے لیے شرط ہے. تو کچھ چیزوں کے لیے شرائط ہے, باقی چیزوں کے لیے نہیں. مثال کے طور پر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں میرے پیسوں سے کوئی مسلمان کو پالنا چاہتا ہوں, تو کوئی مسلمان آپ کے پیسے سے تعلیم حاصل کرنا اس کے لیے حرام نہیں ہے, صرف مسجد کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ مسجد میں استعمال ہو تو پہلے آپ کو مسلمان بننا پڑے گا, آپ کو ایمان لانا پڑے گا, پھر ہی آپ, کیونکہ آپ اگر جس چیز میں ایمان نہیں لے کے آتے, آپ اگر ایمان نہیں لے کے آتے کہ ہم کو ایک ایشور کو ماننا چاہیے, ہم کو صلاح پڑھنا چاہیے, تو اسی طریقے سے اگر آپ کو ایمان آ جائے گا کہ یہ مسجد صحیح عبادت کی جگہ ہے اور میں اس پہ یقین کرتا ہوں, پھر آپ کا پیسہ لے سکتے, ورنہ نہیں. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. آپ کا دوسرا سوال ہے یہ ہم لوگ جو گائے کا دودھ پیتے ہیں وہ ویج ہے کہ یا نان ویج ہے؟ بھائی کا سوال ہے
کہ ہم گائے کا دودھ جو پیتے ہیں وہ ویج ہے کہ نان ویج ہے. سائنٹیفکلی گائے ویج ہے کہ نان ویج ہے بھائی صاحب؟ ہم لوگ جانتے ہیں نان ویج ہے. گائے نان ویج ہے نا؟ ہاں تو اس کا دودھ ویج ہوگا یا نان ویج ہوگا؟ نان ویج. لیکن ہم لوگ کا دھرم میں وہ دیوی ہے. ہاں ابھی اس کے اوپر باقی سوال آ گیا نا. آپ کا پہلا سوال تھا کہ دودھ نان ویج ہے کیا ویج ہے, تو میں نے پوچھا گائے نان ویج ہے کیا ویج ہے, آپ نے کہا نان ویج, تو دودھ بھی نان ویج ہوگا. تو سائنٹیفکلی دودھ نان ویج ہے, لیکن کیونکہ دودھ کے بنا آپ کی زندگی نہیں گزر سکتی ہے تو دودھ کو لوگ نے ویج کر دیا. آپ سمجھے نا, دودھ کے بنا زندگی گزرنا مشکل ہے تو دودھ کو ویجیٹیرین کہہ دیا. تو میرے تقریر میں جو مناظرہ ہوا تھا میرا ایک جین کے ساتھ کہ گوشت کھانا انسان کے لیے حرام ہے کہ حلال ہے. ہم بھی جین ہیں. معلوم ہے آپ کا نام جین ہے. تو ایک مناظرہ ہوا تھا ود دا پریزیڈنٹ آف دا انڈین ویجیٹیرین کانگریس مسٹر رشمی بھائی زویری, وہ پریزیڈنٹ تھے. تو ایک مناظرہ ہوا کہ گوشت کھانا انسانوں کے لیے حرام ہے کہ حلال ہے. اور مناظرے میں نے ثابت کیا کہ گوشت کھانا انسان کے لیے حرام نہیں, اچھا ہے, ثابت کیا. اور اس میں یہ بھی کہا کہ دودھ نان ویج ہے, لیکن سارے ویجیٹیرین دودھ پیتے, کیوں؟ آپ سمجھ رہے نا. تو دودھ سائنٹیفکلی از نان ویجیٹیرین. آپ نے کہا کیا ہے ہماری دیوی ہے. آپ اگر پڑھیں گے جیسا میں نے کہا کہ نہ تس پرتیماستی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں. آپ سمجھے نا, کوئی عکس نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں. تو یہ وید کے مطابق یہ غلط ہو جاتا ہے. آپ سمجھے نا. لیکن پھر بھی میں جانتا ہوں کہ کئی کتابوں میں, کیونکہ ہندو کتابیں دو قسم کی ہے, شروتی اور اسمرتی. شروتی وہ کتاب جو بھگوان کی طرف سے آئے, وید اور اپنشد. اسمرتی وہ کتاب جو انسانوں نے لکھی ہے. تو شروتی ہوتی جو ایشور کی طرف سے ہے, اور ایک ہوتی ہے اسمرتی جو انسانوں نے لکھی ہے. تو میں جانتا ہوں کہ کئی ہندو مذہبی کتابوں میں خصوصاً اسمرتی میں ایسی چیزیں لکھی ہے جو شروتی کے خلاف ہے. یہ آپ دیکھیں گے گائے آپ کی دیوی ہے, وہ آپ وید میں نہیں پائیں گے, آپ نیچے والی کتاب میں پائیں گے. تو جب بھی کوئی اونچی یا نیچے کتاب میں ٹکراؤ ہو تو میں ماننا چاہیے اونچی کتاب. قرآن اسلام کی سب سے اونچی کتاب ہے. قرآن سے کوئی بھی کتاب ٹکرائی تو ہمیں قرآن میں ماننا چاہیے, اس کتاب میں نہیں. آپ سمجھے نا. تو اسی طریقے سے اگر آپ وید میں پڑھیں گے, وید میں لکھا ہے کہ خدا کا کوئی عکس نہیں, تو اگر وہ مانیں گے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ خدا کا کوئی روپ نہیں. تو یہ کہنا کہ گائے دیوی ہے, یہ کئی پنڈت کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا ایک ہے, ہم جانتے ایشور ایک ہے, لیکن ہمیں کنسنٹریشن کے لیے ہمیں بہت بار مورتی کا سہارا لینا پڑتا ہے. پنڈت لوگ سے میں بات کرتا ہوں کہ آپ کی کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے, نہ اس کا کوئی عکس ہے, نہ کوئی مورتی ہے, نہ کوئی پینٹنگ ہے, نہ کوئی پکچر ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں یہ بات پہ, لیکن کیا کنسنٹریٹ کرنے کے لیے پہلے شروعات میں ہمیں عکس کی ضرورت ہوتی ہے, ایک مورتی کی. جب ہم ہائر کانشیسنیس پہ پہنچ جاتے اس وقت ہمیں ضرورت نہیں پڑتی. تو میں ان سے کہتا ہوں مسلمان ہائر کانشیسنیس پہ پہنچ گئے, ہمیں کوئی عکس کی ضرورت نہیں, ہم ایشور کو ڈائریکٹ مانتے, ڈائریکٹ عبادت کرتے. تو اسی طریقے سے کبھی بھی ٹکراؤ ہوتا ہے مذہبی کتابوں کے اندر تو اونچی کتاب کو ماننا چاہیے نیچی کتاب کے بنسبت. تو اونچی کتاب میں لکھا ہے کہ ایشور کا کوئی عکس نہیں ہے. آپ سمجھے نا. پھر بھی آپ دیکھیں گے لوگ اپنی مذہبی کتاب کو نہیں مانتے. تو میرا یہی کہنا ہے لوگوں سے, چاہے مسلمان ہو, جیسا میں نے کہا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو. میں کہتا ہوں ہندوؤں سے کہ آپ بھی وید کو سمجھ کے پڑھو. میں کہتا ہوں انڈین گورنمنٹ سے کہ سانسکرت کم از کم ہندوؤں کے لیے فرض کرو, تو ہندو کم از کم سانسکرت پڑھ سکیں گے, اپنے مذہب کے قریب آئیں گے, اور ہندو مسلم بھی قریب ہو جائیں گے. کیونکہ سانسکرت پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہے. تو کوئی بھی پنڈت آپ کو گھمائے گا نہیں. پھر پنڈت گھمائے گا تو بولیں گے تو حوالہ دو کوئی ہے. آپ سمجھے نا. بہت سے ہندو میرے جو سنتے مجھے اپنے پنڈت سے پوچھتے کہ مسلمان ہے جو ایسا کرتا ہے, بولتے ارے ارے وہ مسلمان کو سنو مت. ارے کیوں نہیں سنو بھائی, میں اگر حوالہ غلط دے رہا ہوں تو آپ آگے پوچھ سکتے مجھے کہ آپ نے جو حوالہ دیا وید کا غلط ہے.
मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, आप समझे ना। तो मैं कहता हूं हिंदुओं से कि आप संस्कृत जानो, अपनी वेद पढ़ो, ताला विला कलिमतिन सवाइन बैन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम यकसा है, यकसानियत की तरफ आएंगे तो हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। हैं माइक नंबर 2 की तरफ, वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं और उनके जहन में कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं। माइक नंबर 2 से। जी, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद शाह है। मैं अररिया जिला के कुरसाकाटा गांव का रहने वाला हूं और मैं धर्म से अगर पूछिए तो मैं न हिंदू हूं न मुसलमान हूं, मैं आनंद मार्गी हूं, मैं भागवत धर्म को मानता हूं। इसलिए आजन मेरे मन में एक शंका है, जहां गीता कहती है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, और मुसलमानों से सुनता हूं तो मोहम्मद इज द लास्ट पैगंबर। मेरा शक है कि परमात्मा अल्लाह की सृष्टि इनफिनाइट वेब्स में चल रहे हैं, तो इनफिनाइट समस्याएं आगे आएंगी, तो हुआ मोहम्मद द लास्ट पैगंबर। अगर ये सही है तो गीता का यह, कृष्ण का यह घोषणा संभवामि जुगे जुगे क्या गलत है? भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है। उन्होंने हवाले था भगवत गीता का, जिसमें कृष्ण कहते हैं, उन्होंने कहा, संस्कृत में तर्जुमा नहीं किया, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी इस धरती पे जुल्म होगा तो उस वक्त भगवान एक पैगंबर को भेजेंगे और हर दौर में एक पैगंबर आएगा, संभवान योगी होगे, हर युग में आएगा। तो भाई का सवाल है, क्या कृष्ण गलत है? आप मुसलमान क्यों कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? भाई साहब, सबसे पहले हम कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है क्योंकि यह कहा गया कुरान मजीद में सूरह आज़ाब में, सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में कहा गया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकि रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों में से किसी के वालिद नहीं हैं, लेकिन खातिमुन नबीन है, आखिरी नबी है। क्योंकि कुरान मजीद में कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, हम इस पे यकीन रखते हैं। जहां तक कि आपने कहा श्री कृष्ण, मैं श्री कृष्ण की बात को मानता हूं कि जब भी इस धरती पे गलत काम होंगे उस वक्त खुदा एक पैगंबर को भेजते हैं और हर दौर में एक पैगंबर भेजेंगे, बिल्कुल गलत नहीं है। आपको समझने में गलती हुई, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे भगवत गीता, भगवत गीता को कहा गया है कि ये वेद का निचोड़ है, इट इज द नेक्टर ऑफ द वेद, वेद का निचोड़ है। और जब आगे आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ कल्कि पुराना में, कल्कि पुराना में लिखा है, कल्कि पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 5, 7, 11, 15 में लिखा है कि एक कल्कि अवतार आएंगे जो कल युग में आएंगे और कल युग आखिरी युग होगा, और ये कल्कि अवतार लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे। और ये कल्कि अवतार के वालिद का नाम है विष्णु यास, मतलब भगवान का नौकर, अरबी में अब्दुल्ला, जो नाम थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का। उनके वालिदा का नाम होगा सुमति, सुमति मतलब अमन, शांति, अरबी में होगा आमिना, जो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम। वो पैदा होंगे अमन के शहर में जो है मक्का, वो पैदा होंगे ऐसे खानदान में जो उस शहर के चीफ होंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान में पैदा हुए, उनके 4 करीब दोस्त होंगे। हम जानते हो 4 खुलफा राशिदीन हैं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत सब पे हो। उनको सबसे पहली वही मिलेंगी एक गार में, एक केव में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले वही मिली गारे हिला में, उनको रात की आवाज सबसे पहले वही आएगी। वो ही विल माइग्रेट नॉर्थवर्ड्स एंड कम बैक, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हिजरत की और फिर से वापस मक्का लौटे। ये सारी निशानियां जो लिखी है कल के अवतार के बारे में, वो हूबहू उतरती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हर युग में एक अवतार आएगा, आखिरी युग होगा कल युग। ये कल युग है भाई साहब, ये कल युग है।
اور کل یگ کے آخری اوتار ہے کل کے اوتار، جس کا نام قرآن مجید میں لکھا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو آپ کی بھگوت گیتا میں لکھا ہے میرے حساب سے صحیح لکھا ہوا ہے کہ ہر یگ میں ایک اوتار آئے گا، اور آخری یگ ہے لکھا ہوا ہے کل کی پرانا میں، وہ کل یگ ہے، اور کل یگ کیا اوتار ہے کل کی اوتار. تو آپ سب کو جوڑیں گے تو پتا لگتا ہے کہ آپ کے وید میں بھی کئی نشانی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کئی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. کم از کم 100 حوالے تو میں دے سکتا ہوں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اگر آپ پڑھیں گے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکاس 5 سے 8، اس میں کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور وہ ایک فارینر رہیں گے اور وہ ڈیزرٹ سے آئیں گے. لکھا ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکا 10 سے 27 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اگر آپ پڑھیں گے کنٹپ سکتاس اتھروا وید کتاب نمبر 20 چیپٹر نمبر 127 شلوک نمبر 1 سے 14، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہ وید کے اندر ہے، کئی جگہ پرانا میں ہے. تو اگر آپ بھگوت گیتا کو لیتے ہیں، پرانا کو لیتے، کل کی پرانا کو لیتے اور ایک مانتے ہیں، تو سارے یہ شلوکا کہہ رہے ہیں کہ آخری پیغمبر آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماننا چاہیے. بھائی صاحب جی بھگوت گیتا مانتے ہیں آپ؟ دیکھیے، میں مانتا کسی کو نہیں ہوں. میں ترک کے بودھک استر پر جو میرا لاجک ایکسپٹ کرتا ہے اسی کو میں مانتا ہوں. لیکن آپ نے بھگوت گیتا کا حوالہ دیے کیا نہیں؟ نہیں، ماننا کا مطلب وہ آنکھ بند کا ماننا، میں آنکھ کھول کر مانتا ہوں. تو آنکھ کھول کے آپ مانتے کیا نہیں بھگوت گیتا کو؟ بالکل مانتا ہوں. جو تو ماننے بھگوت لائق گیتا میں لکھا ہے جو آنے والے آخری اوتار جو پرانا کل کی پرانا میں لکھا ہوا ہے کل کے اوتار، اس میں مانتے ہیں آپ؟ دیکھیے، قرآن کی بات نہیں کر سکوں گا چونکہ قرآن کی بات نہیں، پرانا کل کی پرانا قرآن میں کر رہا ہوں چونکہ قرآن. ہاں. قرآن کے بارے میں پران کار کا جو کہنا ہے کہ اشٹادش 82 بچنم دوئے پاپائے پر پیڑنم پنیائے پر ہتنم. اسی طرح کا ہے کہ 18 پران کا ادیش ہے کہ دوسرے کو کشٹ دینا پاپ ہے اور دوسرے کا بھلائی کرنا پنیہ ہے. میں نے کب بولا کہ دوسرے کو کشٹ دو اور دوسرے کے بھلائی مت کرو؟ میں کہہ رہا ہوں اس آدھار پر میں قرآن میں لکھے لگا دوسرے کو کشٹ دو، قرآن میں بھی لکھے دوسرے کو کشٹ مت دو، قرآن میں بھی لکھے دوسرے کی مدد کرو. اس کے اوپر بحث نہیں ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے کل کی پرانا پہ، کل کے اوتار پہ. آپ آخری پیغمبر میں مانتے ہیں کہ نہیں یہ میں پوچھ رہا ہوں. مجھے کل کی ذہن پران کو کا کھول دھیان کے نہیں ہے. کل کی پران کا دھیان نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے کل کی پران کا دھیان نہیں ہے. تو آپ اگر بدھی کے اوپر آپ مانتے ہیں تو میری یہ آپ سے التجا رہیں گی کہ کل کی پرانا پڑھو اور یہ جانچ پڑتال کرو کہ کل کے اوتار کون ہیں اور کل کے اوتار کی تحقیق کرو. آپ انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانیں گے. تو میری آپ سے التجا ہے کہ آپ اس پہ تحقیق کرو کہ آخری اوتار کون ہے اور انشاءاللہ آپ کو ہدایت دیں گے اللہ تعالیٰ. ڈاکٹر صاحب، ایک ریکویسٹ ہے آپ سے. میرے ایک بھائی کو دوسرا سوال پوچھنے کے لیے دیا، ایک چھوٹا سا سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ایک چھوٹا یہ کیجئے. مسلمان لوگوں کو جب کوئی ہندو ملتا ہے تو بولتے ہیں اس کو آداب، لیکن کسی مسلمان کو بولتے ہیں السلام علیکم. مجھے لگتا ہے کہ ایک مسلمان ہندو اور مسلمان کے بیچ بھید بھاؤ کرتا ہے. کرپیا آپ اسپشٹ کیجیے اس کو. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہندو سے ملتا ہے تو آداب عرض کرتا ہے، اگر کوئی مسلمان سے ملتا ہے تو السلام علیکم کہتا ہے، تو ہندو مسلمان میں بھید بھاؤ کیوں؟ بھائی صاحب، ہندو مسلمان میں بھید بھاؤ تو رہے گا، میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا، کیونکہ ہندو ہندو ہے، مسلم مسلم ہے، لیکن ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے اور ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے. پہلے بھائی صاحب جس نے سوال کیا تھا انہوں نے مجھے آداب کہا تو میں نے ان سے کہا السلام علیکم، کہا کہ نہیں؟ جی کہا نا. ہندو نے مجھ سے کیا کہ آداب کہا کہ نہیں؟ میں نے ان سے سلام کہا کہ نہیں؟ جی میں غور کیا تھا. غور کیا، ماشاءاللہ. لیکن تو غور کیا تو کہا کیوں نہیں کہ آپ نے ایسا نہیں کہا؟ وہ ہندو بھائی نے مجھے آداب کہا. ڈاکٹر صاحب، جی ہاں، you are not only one Musliman. I see lakhs of Musliman, but this quality find only in you. only in me, ماشاءاللہ. Only in you. بھائی صاحب کہہ رہے کہ وہ خود مسلمان کو جانتے، صرف مجھ میں دیکھا کہ میں نے سلام کہا. جی. اس کی وجہ یہ ہے
کیونکہ علماء میں اختلاف ہے کہ آپ غیر مسلمان کو سلام کر سکتے کہ نہیں. پہلا یہ جان لے السلام علیکم کی معنی کیا ہے. السلام علیکم کی معنی ہے کہ آپ پہ سلامتی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ پہ سلامت رہے, رحمت رہے اور برکت رہے. نا اس میں اختلاف ہے مسلمانوں میں, مسلمان علماء میں, کہ آپ غیر مسلمان کو سلام کر سکتے کہنے, غیر مسلمان کے سلام کا جواب دے سکتے, اس میں اختلاف ہے. کیونکہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں, کیونکہ ایک حدیث ہے جس کے اندر یہود لوگ مسلمان کو کہتے السلام علیکم. السلام علیکم کا معنی آپ پہ موت ہو. سام کے معنی موت, السلام علیکم آپ پہ موت ہو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو علیکم ان پہ بھی. تو یہ حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. یہود لوگ کہتے تھے مسلمان کو چھیڑنے کے لیے السلام علیکم آپ پہ موت ہو, تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو علیکم آپ پہ بھی ہو. تو اس کی وجہ سے اختلاف, اور کئی حدیثیں ہیں, میں زیادہ بحث میں نہیں جانا چاہوں گا, لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ السلام علیکم کہہ سکتے, کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86 اس میں کہا ہے اگر کوئی آپ کو گریٹ کرتا ہے, اگر کوئی گریٹ کرتا ہے تو آپ اور بہترین طریقے سے گریٹ کرو. اگر کوئی آپ کو گریٹ کرتا ہے اور بہترین طریقے سے گریٹ کرو, یا کم از کم اتنا. تو اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے مجھے کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, مجھے کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یا کم از کم اتنا, یہ ضروری ہے. تو اسی لیے اگر کوئی مسلمان مجھ سے آداب کرے تو آداب سے بہتر کیا ہے السلام علیکم. اور اللہ کے رسول کے لیے کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اللہ فرماتے جو میں نے تقریر میں بیان کیا سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے انسانوں کے لیے, سارے عالم کے لیے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے رحمت بن سکتے تو کیا میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہہ سکتا ہوں؟ تو اس بنیاد پہ علماء کا اختلاف ہے کہ السلام کہہ سکتے. کہنے میں ان علماء میں مانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلمان کو سلام کہہ سکتے اور جواب بھی بہترین دے سکتے. اسی لیے جب بھائی صاحب نے کہا آداب تو میں نے کہا السلام علیکم, کہ میرے حساب سے السلام علیکم اور بہتر ہے, آداب سے بہتر ہے السلام علیکم, کہ آپ پہ سلامتی ہو, رحمت ہو اور برکت ہو. تو بھائی صاحب میرے نزدیک غیر مسلمان کے لیے سلامتی چاہنا اچھی چیز ہے, اور اسی لیے میں آپ کے لیے سلامت چاہتا ہوں. بھائی صاحب یہ لاٹ آف تھینکس ٹو یو سر. میں سلامت چاہتا ہوں, اور لیکن صرف منہ سے نہیں, میں چاہتا ہوں عمل سے آپ سلامتی پاؤ. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تحقیق کرو کل کے اوتار کے بارے میں, آخری پیغمبر کے بارے میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تو آپ کو سلامتی اس دنیا میں رہیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. اگلا سوال مائک نمبر 3 سے, وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ سوال کر سکتے ہیں. ہاں نمسکار, میرا سوال یہ ہے کہ میں دوائی دکان ہے اور دوائی دکان کے بغل میں نے 2 طبقے کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا, جس میں کہ ایک بریلوی سماج اور ایک دیوبندی سماج تھا. تو بریلوی کہتے ہیں کہ دیوبندی لوگ صحیح نہیں ہے اور بریلوی صحیح ہے, تو اس کا بنیاد کیا ہے, جڑ کیا ہے, مجھے اس کی جانکاری چاہیے. سوال تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے. بھائی صاحب نے کوئی ڈیفیکلٹ سوال کہا ہے لیکن جواب بہت آسان ہے. سوال ڈیفیکلٹ ہے لیکن جواب آسان ہے, جس کے کارن آپ کا وروध بھی ہوا. میں وروध کرو کیا نہیں, میں انشاءاللہ اس کے اوپر آؤں گا, آپ کے دوسرے سوال پہ بھی آؤں گا. پہلے سوال کا جواب دوں پھر دوسرے سوال پہ آؤں گا انشاءاللہ. بھائی صاحب کا سوال تھا کہ وہ دوا کی دکان میں ہے اور دیکھتے ہیں کہ مسلمان جھگڑ, ایک دیوبندی ایک بریلوی ہے, اس میں سے صحیح کون ہے؟ دونوں بولتے ہیں کیا میں صحیح ہوں اور دوسرا غلط ہے. بھائی صاحب یہ دیوبندی لفظ کہاں سے ہے؟ جو دیوبند سے فارغ ہوتے دیوبندی کہتے, جو بریلی ایک جگہ ہے بریلی سے فارغ ہوتے تو بریلی کہتے. کون صحیح ہے؟ وہ مسلمان صحیح ہے
जो कुरान पे अमल करता है, जो कुरान और सही हदीस पे अमल करता है, चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, नदवी हो, मदनी हो, कोई भी हो, किधर से भी हो, हिंदुस्तानी हो, अमेरिकन हो, सऊदी हो, जो कुरान के पैगाम पे अमल करे, जो अल्लाह ने फरमाया उसके ऊपर अमल करे और अल्लाह के रसूल की सही हदीस पे अमल करे, वो सही है। इसीलिए जानने के लिए कौन सही है, आपको कुरान मजीद तो तर्जुमे से पढ़ने पड़ेगा। अगर कुरान मजीद तर्जुमे से नहीं पढ़ेंगे तो मुश्किल है जानने के लिए कौन सही है कौन गलत है। तो मेरी तकरीर की बुनियाद थी ये। सवाल मुश्किल था, जवाब बहुत आसान है। जो कुरान पे अमल करे और अल्लाह के रसूल की सही हदीस पे अमल करे, वो लोग सही है। आपका दूसरा सवाल, यही लोग ने आप पे तनकीद की। भाई साहब, हाँ, दूसरा सवाल मेरा सुन लीजिए। भाई साहब, मेरा जवाब तो पहला सुनो ना। आपने बोले कि लोग तनकीद करते हैं। एक उसूल है कि जो भी मशहूर है उसके ऊपर लोग तनकीद करेंगे। दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान कौन, दुनिया में सबसे मशहूर इंसान कौन, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक के हिस्ट्री में सब मानते हैं कि सबसे बेहतरीन इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ना ही मुसलमान, गैर मुसलमान भी कहते हैं। अगर आप किताब पढ़ेंगे माइकल एच हार्ट की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन हिस्ट्री, 100 सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल दुनिया में, नंबर 1 पे वो कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जानते हैं सबसे ज्यादा किताबें अगर कोई इंसान के खिलाफ लिखी गई है, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नेक आदमी, अच्छे आदमी के बारे में लोग ने सैकड़ों हजारों किताब लिखी है। तो मैं तो नाचीज हूं, मैं तो मुकाबले में हुई ना उनके। और लोग खिलाफ कब लिखते हैं? मिसाल के तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैगाम पहुंचा है अपना, तो उस वक्त कई लोग थे जिनके जाती जिंदगी पे फौरन असर होने लगा, जाती जिंदगी पे असर होने लगा। कुछ लोग की जिंदगी सुधर गई, इन लोग तो माशाअल्लाह ईमान लेके आए। कुछ लोग का जो कर रहे थे उनका नुकसान होने लगा, जो लोग कुरान की बात नहीं मान रहे थे उनका नुकसान होने लगा। तो जो लोग का नुकसान होने लगा वो लोग खिलाफ बात करने लगे। तो आप देखेंगे जो भी मशहूर इंसान है, मैं नहीं कहता हूं मैं मशहूर हूं, मैं तो बात करना भी नहीं जानता था, बचपन से हकलाता था। बात करते करते अल्लाह के राह में दावत देने की वजह से अल्लाह ताला ने इस मकाम पे पहुंचाया। ना ही मैं अपने आप को आलिम कहता हूं, मैं तो तालिब इल्म कहता हूं अपने आप को। लेकिन क्योंकि मैं जो भी बात कहता हूं कुरान मजीद के हवाले से कहता हूं, जो भी बात कहता हूं हदीस का हवाला देता हूं। आज भी जो तकरीर में मैंने कहा, हवाला दिया ना, मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं। गलत है तो आप आके बोल सकते हैं। जाकिर भाई, आपने जो हवाला दिया सूरह कमर का सूरा नंबर 54 आयत नंबर 17, 22, 32, 40 में नहीं लिखा है वलक़द यस्सरनल कुरान ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, आके बोलो। तो मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं। अगर कुछ गलत कहता हूं इसीलिए सवाल जवाब का सेशन होता है। लेकिन जो लोग मुझे गलत साबित नहीं कर सकते तो ढूंढते हैं कुछ चीज को पकड़े जिसको तोड़ मरोड़ के पेश करे, लोग के सामने मेरे बारे में गलतफहमी पेश करे। मैं जानता हूं कि यहाँ के ऑर्गेनाइजर ने कहा कि एक वीडियो क्लिप लोग आम कर रहे थे, जिसमें क्या है कि जाकिर भाई कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना हराम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। अभी मैं जब कुरान को छोड़ के वेद से साबित कर रहा हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना चाहिए, तो क्या ये शख्स कह सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है? इसमें दो चीज हो सकती है। ये वीडियो क्लिपिंग की रिकॉर्डिंग कभी पीस टीवी पे आई नहीं। जब मैं तकरीर करता हूं, बात करते हो, कोई भी रिकॉर्डिंग करते रहते। हो सकता है कि स्लिप ऑफ द टंग है, क्या कि सबकत लिसान, या हो सकता है किसी ने तोड़ मरोड़ के पेश किया है। और तोड़ मरोड़ के पेश करना बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूंगा मुसलमान से कि जॉर्ज बुश कैसे इंसान है, वो बोलेंगे जॉर्ज बुश अच्छे इंसान नहीं है। मैं नहीं को काट दूंगा, लगेगा जॉर्ज बुश अच्छे इंसान है। उसको खुद को मैं दिखाऊंगा, आपने कहा नहीं, हो सकता है सबकत लिसान है, हो सकता है स्लिप ऑफ द टंग। वो स्लिप ऑफ द टंग नहीं है, उसने कहा कि अच्छे इंसान नहीं है, नहीं को काटा, जोड़ दिया, अच्छे इंसान है। तब समझ रहे, बहुत आसान है। मीडिया
मीडिया टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से कई क्लिपिंग फ्लोट हो रहे मार्केट के अंदर कि जाकिर भाई बिन लादेन का साथ दे रहे। अरे कब साथ दिया? आप YouTube पे जाएंगे तो आपको क्लिपिंग मिलेंगी, जाकिर मस्जिद से जूते चोरी कर रहा है, जाकिर मस्जिद से जूते चोरी कर रहा है। अभी कोई आदमी सूट पहन के, मेरे अभी शेरवानी पहना माशाल्लाह, सूट पहन के एक्टिंग करके, तो ये लोग अगर खुल्लम खुल्ला सामने आके, इस सवाल का मौका आमतौर पे मजहबी तकरीर में खुल्ला पूछने का किसको मौका कहां रहता है? होता है तो चिट से। मैं पसंद करता हूं हूं बहु पूछो, मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, गलती करूंगा तो बोलूंगा माफ करना भाई, इंसान हूं, मैं थोड़ी कहता हूं मैं फरिश्ता हूं, मैं कभी कहा भी नहीं मालिम हूं। अगर मेरे तकरीर में कुछ गलती है तो आप आके बोल सकते हैं जाकिर भाई आप जो कुरान का हवाला दिए गलत है, ऐसे मानी नहीं। अगर सही होगा तो मैं कहूंगा भाई सही, आपको गलत फहमी है। अगर मैं गलत पे हूं तो बोलूंगा गलती है, माफी चाहूंगा। लेकिन ये वीडियो क्लिपिंग तोड़ मरोड़ करके पेश करना, उसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हजारों किताबें हैं, हजारों किताबें हैं उनके खिलाफ। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अल्लाह सुब्हान ताला का पैगाम पेश करूं, लोगों को कुरान के करीब लेके आऊं, सही हदीस के करीब लेके आऊं। जो लोग चाहते हैं कि इंसान कुरान के करीब ना आए, सही हदीस के करीब नहीं आए, तो वो लोग ऐसे हरकत कर रहे हैं। इसीलिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या हो रहा है कि लोग मेरी तकरीर सुन के अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज के जरिए हजारों लोग, लाखों लोग कुरान मजीद के करीब आ रहे हैं। वो लोग जिनको पसंद नहीं है कि मुसलमान कुरान के और करीब आए, सही हदीस के करीब आए, वो लोग को परेशानी हो रही है और वो लोग तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे मीडिया में। अभी कोई भी इंसान जो जरा भी बुद्धि रखता है, जब मैं कुरान और हदीस के अलावा बाइबल के जरिए साबित करता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना चाहिए, वेद के जरिए साबित करता हूं, क्या वो इंसान बोल सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है? अभी आगे में क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है, अभी ये लेगी तो बताइए। जाकिर भाई ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है, अभी क्या करेंगे? ये मेरा लफ्ज जो है ना, सिर्फ ये पेश करेंगे। मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा हुआ है कि नमाज मत पढ़ो, कुरान की आयत है, कुरान की आयत है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 43 में, कि नमाज मत पढ़ो। पूरी आयत है नमाज मत पढ़ो नशे की हालत में, नमाज मत पढ़ो नशे की हालत में। तो उस तरीके से अगर मैं जवाब दे रहा हूं, अभी ये क्लिपिंग लेंगे, देखो जाकिर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना हराम है, क्या कॉन्टेक्स्ट में? अगर मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं और आपके सवाल को दोहराता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है, दोहराता हूं, तो वो लेके बताएंगे देखो जाकिर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। तो ऐसी चीजें करना बहुत आसान है। मेरा मकसद है कि लोगों को अल्लाह के करीब लेके आए, अल्लाह के रसूल के पैगाम के करीब लेके आए और लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह सही रास्ते पे लेके आए ताकि वो निजात पाएंगे दुनिया और आखिरत में। होप द आंसर्स द क्वेश्चन। भाई साहब और कोई सवाल है आपका? जी दूसरा सवाल है मेरा। तीसरा नहीं दूसरा। तीसरा भाई साहब। ठीक है। ये तीसरा सवाल है कि बरेली समाज के लोग सुबह सवेरे के टाइम में या नबी सलाम का पढ़ते हैं और असर के वक्त, जबकि देवबंदी समाज में ऐसा नहीं होता है, वो लोग इस्लाम का प्रचार करते हैं, वो लोग ये या नबी सलाम का नहीं करते हैं। कारण? भाई साहब का सवाल है कि कुछ लोग या नबी सलाम अलैकुम कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते हैं, क्या कारण है? जैसा मैंने कहा भाई साहब, आपके सारे सवाल का एक जवाब दे दो, आसान जवाब, कि जो कुरान से मिलता है वो सही है, जो कुरान से टकराता है वो गलत है। तो जो भी अगर आपको सवाल पूछे, भाई साहब पूछो भाई कुरान का कौन सा हवाला है, आपका सवाल है कुरान की कौन सी आयत में कहा गया है या हदीस का कौन सा हवाला है, आसान। आपको एक मास्टर की देता हूं, मास्टर की समझे भाई साहब, मास्टर की, सारे ताले को खोलने वाली चाबी मास्टर की। कोई भी कुछ बोले, कुल हाथू बुनानकुम इनको तुम सादिकीन, कुरान की आयत है। आप अपना सबूत पेश करो अगर आप सच्चे हो। तो अगर कोई भी मुसलमान कुछ कहे तो बोलो सबूत क्या है, कुरान से पेश करो।
قرآن سے تو صحیح حدیث سے پیش کرو, حدیث صحیح ہے کہتے ہیں کہ کرو, اگر صحیح حدیث سے ملتا ہے, قرآن سے ملتا ہے تو صحیح ہے. تو کوئی بھی کچھ بھی سوال کرے ان سے پوچھو, قل ہاتو برہانکم, آپ اپنا ثبوت پیش کرو, برہان پیش کرو اگر آپ سچے. بھائی صاحب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے اتنے سوال پوچھے مجھے, ہاں آپ نے کہا اسلام کا مطالعہ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. آپ اتنے سوال اسلام کے بارے میں کیوں پوچھ رہے؟ جی بغل میں مسلم کا دکان ہے تو جانکاری ملتے رہتا ہے. ہاں تو مسلم کی دکان بغل میں ہے, بغل کے مسلم نے آپ کو بھیجا ہوگا یہ پوچھنے کے لیے؟ نہیں غلط بات ہے. غلط بات ہے, آپ خود پوچھنا چاہتے. جی. تو بھائی صاحب آپ اتنی تحقیق کر رہے, بریلوی دیوبندی, بحث چل رہا تھا نا. بھائی صاحب آپ قرآن کو ترجمے سے کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ بات نہیں, آج بحث چل رہا تھا 2 ہی گٹ میں, بالکل صحیح. تو وہ میں چپ چاپ سن رہا تھا. ہاں تو ابھی اور آپ میں نے سوچا آپ سے آ کے کوشچن پوچھوں گا, تو جواب مل گیا آپ کو نا کہ قرآن مجید سب سے بہترین کتاب ہے, جاننے کے لیے کیا حق ہے کیا غلط ہے, سمجھے اپنا. تو میری درخواست ہے آپ سے بھائی صاحب کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے, آپ کو ڈائریکٹ صحیح چیز ملیں گی. نہ بغل والے سے پوچھیے نہ اپنے بغل کے مسلمان سے پوچھیے, ڈائریکٹ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے. ہندی جانتے ہندی میں پڑھیے, جو زبان جانتے بنگالی جانتے بنگالی میں پڑھیے, اس کے اوپر عمل کرو, آپ کو اس دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا. حضرات, سب سے پہلے میں آپ کو آداب عرض کرنا چاہوں گا, اور کشن گنج کی دھرتی پہ آپ جو پدھارے ہیں, تشریف لائے ہیں, اس کے لیے میں آپ کو تہہ دل سے دھنیہ واد دینا چاہتا ہوں. میرا نام جتیندر ہے اور میں پیس ٹی وی برابر دیکھتا ہوں اور برابر آپ کی تقریر میں نے سنی ہے, لیکن سوال کرنے کا آج موقع مجھے ملا ہے. مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ ان سوالوں کے جلجلے میں کہیں اپنا اصلی سوال نہ بھول جاؤں, مگر خدا کا شکر ہے مجھے اپنا سوال یاد ہے اور بخوبی یاد ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا, آپ نے ابھی کئی باتوں میں ہندو اور مسلمان کو ایک کرنے کی کوشش کی, میں اسے بہت اچھی بات کہوں گا, بہت آپ نے, میں سراہوں گا اس بات کو. لیکن میرا ایک سوال ہے, ذہنی سوال ہے یہ کہ ہمارے, میں جین ہوں ویسے, براڈلی وی آر ہندو, سو دیر از اے کوشچن کہ ہم ہندوؤں میں کسی کو پریشان کرنا یا کسی کی ہتیا کرنا میں غلط کہا گیا ہے. یہ مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا, اور جہاں تک اسلام سے میرا تعلق ہے اور اسلام کی مجھے جو تعلیم ہے اور جانکاری ہے, ان کے انسار بے گناہوں کا قتل اسلام میں بھی ورجت ہے. اسلام کہیں بھی کسی بھی صورت میں بے گناہوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اگر آپ میرے سوال کا بخوبی اور میرے ذہن میں جچنے والا سوال ہے یہ جواب دے دیں تو میں بھی آپ کا مرید بن جاؤں گا. یوں تو مرید ہوں ہی, لیکن پھر مرید بن جاؤں گا کہ انسانوں کو سب سے اونچی شریڑی میں رکھا گیا ہے جہاں تک میں جانتا ہوں. اور میں جب قریب اپنے کئی مسلمان انٹلیکچوئلز دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ سب کچھ ملتا ہے مگر آپ بلی کیوں دیتے ہیں, آپ ود کیوں کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں مسلمانوں کو استعمال کے لیے دی گئی ہے. میں اس پہ کلیریفیکیشن چاہوں گا صاحب کا, آپ کا کلیریفیکیشن چاہوں گا. میں اس سوال کا جواب چاہوں گا آپ سے. وعلیکم السلام بھائی صاحب, آپ پہ سلامتی ہو. بس میں سوال کیا ہے کہ وہ پیس ٹی وی ماشاءاللہ کافی وقت سے دیکھ رہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہر مذہب میں کہا گیا ہے کہ قتل کرنا, انسان کی جان لینا غلط ہے, حرام ہے. ہندو مذہب میں کہا گیا ہے اور اسلام میں بھی جیسے ان کی جانکاری صحیح ہے کہ بے گناہ کا قتل کرنا حرام ہے. یہ پوچھتے ہیں کہ بلی کہاں تک صحیح ہے. بلی کا مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے, مطلب جیسے ہم لوگ قربانی کے ٹائم میں, میرا یہی سوال ہے, ذاتی سوال یہی ہے میرا. اگر اس سوال کا جواب دیں گے تو میں تو آپ کا مرید ہوں, لیکن پھر سے اور پکا مرید بن جاؤں گا. بھائی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ قربانی کیوں دیتے ہیں, اور یہ قربانی کا جو سوال ہے کہ ہم عید الاضحیٰ بقر عید میں قربانی کیوں دیتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 میں کہ نہ ہی گوشت نہ ہی خون اللہ کو جاتا ہے. اللہ کو نہ خون کی ضرورت نہ گوشت کی ضرورت. یہ قربانی کے وقت اللہ کو خون نہیں جاتا نہ گوشت جاتا ہے, لیکن تقویٰ, آپ کی پائٹی, آپ کی پرہیزگاری اللہ کو پسند ہے. آپ اگر دیکھیں گے کہ عید الاضحیٰ کے بارے میں کیوں ہم قربانی کرتے, اور واقعہ جانیں گے ابراہیم علیہ السلام کا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اس وقت بت پرستی بہت عام تھی, اور قربانی
इंसानों की बहुत आम थी, और हिंदुस्तान में भी आम है आज भी हिंदुस्तान में कई दीगर मज़ाहिब में लड़कियों की कुर्बानी दी जाती है, बच्चों की बलि दी जाती है। क्या आप छोटे बच्चे का कत्ल करो, औरत का कत्ल करो, बलि दे जाओ और भगवान खुश हो जाएंगे? कई जगह, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान में नहीं है। तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूछा कि आपको सबसे ज्यादा अजीज इस दुनिया में क्या चीज है? तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा। तो उन्होंने पूछा कि आप अपने बेटे की कुर्बानी दे सकते, अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेटी कुर्बानी दे सकते? तो वो चौंक गए, और अल्लाह के पैगंबर थे, उन्होंने के बेटे से कहा, बेटे ने कहा बेशक अल्लाह के लिए आप मेरी कुर्बानी दे सकते, आप अपने आंख पे पट्टी मारना। जैसा अल्लाह ताला फरमाते, इस दुनिया में अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहे, तो अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहे अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला ये भी जानते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब क्या देंगे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आंख पे पट्टी मारते, और जिस तरीके से हुक्म आता है अपने बेटे की कुर्बानी देने जाते, उस वक्त ही एक भेड़, गोट या शीप आ जाता है और उस शीप की कुर्बानी हो जाती है। तो उस चीज को याद रखने के लिए आज भी मुसलमान बकरीद के टाइम पे, ईद उल जुहा के वक्त जानवर की कुर्बानी देते, ये याद दिलाने के लिए हमें, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसकी बात मानते। लेकिन अगर मैं सोचूं दिमाग से क्यों, तो ये सोच सकता हूं कि ये हमें याद दिलाने के लिए क्या अल्लाह को इंसान की कुर्बानी की जरूरत नहीं, इंसान की जान लेने की जरूरत नहीं। तो जो आज दुनिया भर में आज भी हो रहा है कि बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, औरतों का कत्ल किया जा रहा है, बल्कि ये बिल्कुल गलत है। और दोनों में आप देखेंगे फर्क। अगर कोई दूसरे मजहब में, हिंदू मजहब लो या दिगर मजहब लो, अगर कोई जानवर की बलि चढ़ाई जाती है तो उधर ही रख दिया जाता है, सर वो फजूल हो जाता है, हो सकता है कभी कोई चुपके से आके खा ले। इस्लाम में जब कुर्बानी दी जाती है ईद उल जुहा के टाइम पे, सबसे पहले जो मैं कह रहा हूं कि मेरी मंतक ये समझ सकती है कि हमें ये याद दिला रहे कि इंसानों की बलि चढ़ाना हराम है। और जब हम याद दिलाते हैं, जब बकरा काटते या जो भी काटते जानवर, इस वक्त जब हम काटते, हम अल्लाह का नाम लेके काटते, और जो भी जानवर की कुर्बानी देते उसके 3 हिस्से कर सकते। एक हिस्सा हम खुद रख सकते, खुद के इस्तेमाल में ला सकते, एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा हमें हमारे रिश्तेदार में बांटना चाहिए, और तीसरा हिस्सा गरीबों में बांटना चाहिए। जब कुर्बानी दे रहे, हम उस जानवर का इस्तेमाल कर रहे, जानवर खाना अलाउड है क्या ना, वो एक अलग बहस है, जिसके ऊपर आप पूछे तो वो जवाब अलग है कि जानवर खाना सही है क्या गलत है, वो एक अलग डिबेट है जो अभी नहीं। अगर आप पूछना चाहे तो अगला सवाल पूछ सकते हैं। एक तीसरा हिस्सा हम इस्तेमाल कर रहे, एक तीसरा हिस्सा हम दोस्तों में बांट रहे, हमारे रिश्तेदार में, और तीसरा हिस्सा हम गरीबों में बांटते। तो इनमें गरीबों का फायदा हो रहा है, ना फजूल खर्ची हो रही है, और याद दिलाया जाता है कि इंसानों का कत्ल करना गलत है। तो ये अच्छी चीज है। जब बलि जैसा देखे बाकी मज़ाहिब में क्या हो रहा है, इंसानों का कत्ल किया जाता है, बिल्कुल हराम है। उसके अलावा जब जानवर का भी कत्ल करते, वो जानवर फजूल खर्ची में जाता है। इस्लाम में हमें याद दिलाया जाता है, और कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 1 में, और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में, कि जो जानवर आपके लिए हलाल है वो खा सकते, जो चौपाया है। खाली वो जानवर मत खाओ जो आपके लिए हराम है, जो हलाल है वो खा सकते। तो ये खाने के लिए हमारे लिए खुराक है। तुम कुर्बानी के वक्त ना कुछ जाया कर रहे, ना पैसे की बर्बादी कर रहे। हमें याद दिलाया जाता है क्या ना खुदा को गोश्त जाता है, ना खुदा को खून जाता है, खुदा को तकवा जाता है। हमारा तकवा, हम कितने परहेजगार है। और साथ साथ इसका इस्तेमाल होता है, एक तिया हिस्सा मैं खाता हूँ, रिश्तेदारों में बांटता हूँ, और आखिरी तिया हिस्सा मैं बांटता हूँ गरीबों में। तो इससे फायदा होता है। तो इसमें क्या गलत है? बनिस्बत दूसरे मज़ाहिब में आप देखेंगे इसमें नुकसान ही नुकसान है, इंसान का कत्ल हो रहा है, और जानवर को भी अगर बलि चढ़ाई जाती है तो फजूल खर्ची होती है। बनिस्बत इस्लाम में बकरीद के अंदर फायदा ही फायदा है। होप द आंसर द क्वेश्चन। बहुत खूब।
آپ نے یہ بہت اچھا فرمایا. میں آپ کے جواب سے کافی سنتشٹ ہوں. اور جاتے جاتے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا ضرور. کہ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ میں صاحب کا آخری سوال ہے کہ اہمسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ عام طور پہ ہمسا حرام ہے. اسلام آتا ہے لفظ سلام سے. اس کے معنی ہے سلامتی، امن، شانتی. اسلام کے معنی ہے کہ شانتی حاصل کرنا، اپنی خواہش، اللہ کا جو پیغام ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا اور امن حاصل کرنا، اسے کہتے ہیں اسلام. ہمسا عام طور پہ حرام ہے. لیکن اگر مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہر دیش میں قانون ہے. قانون ہے کہ چوری مت کرو، کسی کا قتل مت کرو. لیکن قانون کے علاوہ پولیس بھی ہے کہ اگر کوئی قانون کو فالو نہیں کرتا ہے، کوئی چوری کرے گا تو پولیس اس وقت زبردستی کر سکتی ہے، پولیس فورس کا استعمال کر سکتی ہے، پولیس کبھی کبھی ہتھیار کا استعمال کرتی ہے امن اور شانتی برقرار رکھنے کے لیے دیش میں. اسی طریقے سے اسلام میں ہمسا عام طور پہ حرام ہے. لیکن ہر انسان شانتی نہیں چاہتا ہے. کچھ انسان جو اشانتی چاہتے ہیں اور جو اللہ کا فرمان پہ عمل نہیں کرتے اور شانتی کو بھش کرنا چاہتے، اس وقت اسلام اجازت دیتا ہے کہ آخری مرحلے پہ آپ ہمسا کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لیے. ہمسا کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لیے، خود کے فائدے کے لیے نہیں. اسی لیے عام طور پہ جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوئی ہیں جو جنگ اللہ کے رسول لڑی، اکثر وہ تھا سیلف ڈیفنس میں. اگر کوئی چور میرے گھر میں گھستا ہے اور میری بیٹی سے بدتمیزی کرتا، میں کیا کہوں گا؟ میں ہمسا میں مانتا ہوں، میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں میری چوڑیاں نہیں پہنا.